حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا جس کے کپڑے سفید اور بال بہت ہی سیاہ تھے۔ اس شخص پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ہم سب اس سے نا آشنا بھی تھے۔ یہ بڑے احترام سے حاضرین کے حلقہ سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اپنے دونوں گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ رانوں پر رکھ دیے، یعنی شاگرد کی طرح ادب سے بیٹھ گیا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے تم یہ شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ماہ رمضان کے روزے رکھو اور استطاعت کی صورت میں حج بیت اللہ ادا کرو۔ اس نووارد سائل نے آپ کا جواب سن کر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، ہم کو اس پر بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس اجنبی نے عرض کیا، مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو، اس کی نازل کردہ کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس حال کو نہ پا سکو تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، مجھے وقوع قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اس کے بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا، تو پھر مجھے قیامت کی کچھ علامات ہی بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جب باندیوں سے ان کی مالکہ اور آقا پیدا ہوں، اور جب تم دیکھو کہ برہنہ تن مرہنہ پا اور تہی دست چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں اور ان پر اترانے لگیں، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ اس استفسار کے بعد وہ شخص اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ میں کچھ دیر وہیں رہا تو حضور نے مجھ سے پوچھا، اے عمر، تمہیں خبر ہے کہ سوال کرنے والا وہ شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے اور تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں۔ بخاری اور مسلم۔